کبھی کبھی لوگوں کی باتوں اور تانوں سے بچنے کے لیے ہم عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میری ماں کا شمار بھی ایسی خواتین میں ہوتا تھا۔ آج کل انہیں بس میری شادی کی فکر ہی ستاتی رہتی تھی۔ ابھی ایک رشتہ میرے لیے آیا تھا، وہ لوگ بس مناسب سے تھے۔ لڑکا بھی کوئی خاص کماتا نہ تھا، شکل و صورت کا بھی واجبی سا تھا۔ اس پر بھی ان کے اتنے نخرے تھے کہ میں انہیں پسند نہیں آئی۔ وہ یہ کہنے لگے آپ کی بیٹی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا، بس ان کا بیٹا ہی کچھ ضرورت سے زیادہ لمبے قد کا تھا۔ مجھے ان لوگوں کا میرے منہ پر میرا عیب گنوانا اتنا برا نہیں لگا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ مجھے برا اپنی ماں کا رویہ لگا تھا۔ وہ ان لوگوں کی منت سماجت پر اتر آئیں، کہنے لگی خدا را انکار مت کرو، میری بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ سب دیکھ اور سن کر میرا غصے سے برا حال تھا۔ بھلا میں کون سی لولی لنگڑی یا اندھی تھی کہ میری ماں یوں میرے رشتے کے لیے منت شروع کر دے۔ جیسے تیسے میں نے یہ معاملہ سنبھالا اور ان رشتے والے لوگوں کو بھی چلتا کیا، لیکن ایک بار میری ماں نے وہ کیا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی، میرا اس دنیا میں ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی ماں کو اپنے ساتھ دیکھا اور وہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ جب میں پڑھائی سے فارغ ہوئی اور محلے کی عورتوں نے ہمیشہ کی طرح میری ماں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ تمہاری بیٹی شادی کے قابل ہو گئی ہے، اس لیے اس کی شادی کر دو، تو میری ماں نے ایک عجیب کام شروع کر دیا۔ پہلے دن جب میری ماں نے رات کو کھانے میں چنبیلی کا تیل مجھے ملا کر دیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میرے پوچھنے پر ماں نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ تیل تمہاری صحت کے لیے کتنا اچھا ہے، اس لیے میں نے ڈال دیا، تم کھا لو۔ میں نے ماں کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا اور وہ کھانا کھا گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میری ماں نے مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور اکیلے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اماں کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت میرے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور میں زور زور سے ماں کو آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ میری ماں آئی اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال میں اس وقت ڈیوٹی پر ایک میل ڈاکٹر موجود تھا۔ مجھے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تو میرے ساتھ میری ماں بھی چلی گئی۔ نرسز تو مجھے ٹریٹمنٹ دینے لگی، لیکن میری ماں ڈاکٹر کے پاس جا کر کہنے لگی کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ مجھے ان کی اس بات پر بڑی حیرت ہوئی اور شرمندگی بھی کہ ڈاکٹر کیا سوچے گا، اور میری ماں کی بات سن کر مجھے ٹریٹمنٹ دیتی نرس بھی حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس ڈاکٹر کو جانتی ہوں، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر نے میری ماں کو سخت الفاظ میں جھڑک دیا اور کہا کہ ہمارا کام مریضوں کا علاج کرنا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے دماغ میں مسئلہ ہے اور آپ کی بیٹی سے پہلے آپ کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اس وقت تو ڈاکٹر راؤنڈ پر نکل گیا اور میری ماں مجھے لے کر گھر آ گئی، لیکن یہ تماشا اب ہر دوسرے تیسرے دن ہونا شروع ہو گیا۔ بظاہر تو میرے کھانے میں چنبیلی کا تیل ہوتا تھا۔ جس دن مجھے کھانے میں چنبیلی کا تیل محسوس ہوتا تو میں کھانے سے انکار کر دیتی، لیکن میری ماں زبردستی مجھے وہ کھانا کھلاتی اور زبردستی ہی اسٹور میں بند کراتی، اور پھر وہی ہوتا، رات کو میرے پیٹ میں درد ہوتا اور میری ماں مجھے اسی ہسپتال میں لے جا کر اور اس ڈاکٹر سے ہمیشہ ایک ہی سوال کرتی کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے، اور ڈاکٹر ہمیشہ ہی انکار میں جواب دیتا تھا۔ اب تو وہاں کے عملے کو بھی یہ سارا ناٹک معلوم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میری ماں مجھے لے کر ہسپتال میں داخل ہوتی، ہر کوئی مسکرانے لگتا اور ہمیں چھڑنے کے لیے ایک دوسرے سے وہی سوال شروع کر دیتے کہ شادی کرو گی، شادی کرو گے، لیکن میری ماں پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ مجھے ان ساری باتوں سے بہت شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے 2 بار اس درد کو برداشت کر لیا تاکہ میرا مذاق نہ اڑے، لیکن تیسری دفعہ جب ماں نے مجھے کھانا دیا تو اس دفعہ مجھے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ خود بخود میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر میری ماں بھاگی بھاگی کمرے میں آئی۔ اس دفعہ مجھے اس کے چہرے پر بہت خوشی نظر آ رہی تھی، جیسے مجھے تکلیف میں دیکھنا ان کے حق میں بہتر ہو۔ مجھے اب اپنی ماں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیسی عورت ہے جو خود ہی اپنی بیٹی کو پیش کر رہی ہے، اور اسے ذرا سے بھی اس چیز کا خیال نہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر مجھ سے شادی کر بھی لیتا تو کیا وہ مجھے ساری زندگی عزت اور مان دے سکے گا، جو کہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں میری ماں نہیں سمجھتی تھی،
اور جب بھی اس سے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ہمیشہ ہی مجھے چپ کروا دیتی کہ تم کچھ نہیں جانتی ہو، اس لیے خاموش رہو۔ اس دفعہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ہمارے ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح ہلچل مچ گئی، اور شاید اسی ہلچل کی وجہ سے ڈاکٹر کو بھی معلوم ہو گیا، اس لیے ڈاکٹر ہسپتال سے چلا گیا اور میری ماں ڈاکٹر سے نہ مل سکی۔ اب اکثر ایسے ہونے لگا تھا، ڈاکٹر ہمیں دیکھ کر ہی ہاسپٹل سے نکل جاتا۔ میں بھی خوش تھی کہ اچھا ہے جان چھٹی۔ اب ماں نے مجھے بہت دنوں سے چمبیلی کا تیل کھانے میں ڈال کر نہیں کھلایا تھا۔ میں تو سمجھی کہ یہ بلا میرے سر سے اب اتر گئی ہے، لیکن ماں خود تیسرے دن خاموشی سے نکل جاتی اور میرے پوچھنے پر بھی یہ نہیں بتاتی کہ وہ کہاں گئی تھی۔ مجھے ماں کی سرگرمیاں مشکوک لگنے لگی تھی، لیکن اپنی جان بچانے پر میں خاموش تھی۔ ماں کو چھیڑ کر ان سے بار بار سوال کر کے دوبارہ سے خود ہی اپنی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، اور پھر ماں نے ضد کر کے ایک دن خود سے کھانا پکایا، اور اس دن کھانا بہت مزے کا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، لیکن آدھی رات کو دوبارہ سے جب میرے پیٹ میں درد شروع ہوا تو مجھے حیرت ہونے لگی کہ آج تو کھانے میں چمبیلی کا تیل نہیں تھا، تو آج میرے پیٹ میں درد کیسے ہوا؟ جب میں نے اٹھ کر ماں کو بتایا تو ماں نے مجھے برقع کرنے کو کہا، اور میری ماں نے بھی برقع اوڑھ لیا۔ اب تو مجھے حیرت ہوئی کہ ماں نے زندگی میں کبھی برقع نہیں لیا تو آج کیوں لیا ہے، لیکن اس وقت میں کوئی سوال نہیں کرنے کی حالت میں تھی۔ جب ٹیکسی جا کر اسی ہسپتال کے سامنے کھڑی ہوئی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ماں آج پردے میں کیوں آئی ہے۔ مجھے فوراً سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا، اور جیسے ہی نرسوں نے میرا ٹریٹمنٹ شروع کیا تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر چونک گئیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ماں مجھے ایمرجنسی میں پہنچاتے ہی خود باہر نکل گئی اور سیدھی ڈاکٹر کے کمرے میں جا پہنچی، اور جا کر ڈاکٹر سے پھر وہی سوال کیا، اور ڈاکٹر غصے میں آ گیا، لیکن میری ماں کی ضد برقرار تھی۔ تھوڑی دیر تک جب میں کچھ بہتر ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں نے آج پھر جا کر ڈاکٹر سے وہی سوال کیا ہے۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں ڈاکٹر کے سامنے جا کر ماں سے سوال کروں گی، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میں ماں کے اس کام میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی اور ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی، اور جاتے ہی میں نے ڈاکٹر کے سامنے ماں سے سوال کیا کہ آپ کیوں مجھے کسی بے جان شے کی طرح کسی کی جھولی میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ جب یہ ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو آپ بار بار کیوں ان کے سامنے جھولی پھیلا رہی ہیں؟ اور ویسے بھی مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، آپ کیسے میری مرضی کے بغیر میرا ہاتھ دے سکتی ہیں؟ میں غصے میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر وہاں نرسز اور دوسرا میڈیکل سٹاف بھی جمع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے سب کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور مجھے کہا کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ میں بھی بیماری کی حالت میں اتنا بولنے کے بعد اب تھک چکی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی ماں یہ سب کیوں کہہ رہی ہے، لیکن میں نے ان کو صاف بتا دیا کہ میں نہیں جانتی کہ میری ماں کا ان سب چیزوں کے بارے میں کیا مقصد ہے۔ خود ہی اپنی بیٹی کو بیمار کر کے خود ہی ڈاکٹر کو شادی کے لیے پیشکش کیوں کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے میری ماں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، لیکن میری ماں نے کہا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی میں اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، اور نہ ہی کسی اور کے سوال کا جواب دوں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسے سب کچھ معلوم ہو تو تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ ماں کی ایک ہی رٹ سن کر مجھے شدید غصہ آیا، اور غصے میں نے کہہ دیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کرنا کہ یہ ڈاکٹر کون ہے اور آپ اس سے بار بار شادی کا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے کسی صورت بھی ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی، اور آج کے بعد اگر آپ نے مجھے کوئی بھی دوا دی تو میں مر بھی جاؤں گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ مجھے درد ہے، اور اس ہسپتال میں تو کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ آپ نے میری ذات کا تماشا بنا دیا ہے۔ غصے سے اٹھ کر جب میں کمرے سے نکلنے لگی تو ڈاکٹر کی آواز نے میرے کانوں کو جکڑ لیا۔ وہ میری ماں سے کہہ رہا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے بہت زیادہ حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا، اور اپنے غصے کو چھپانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور ڈاکٹر کو بھی بہت کچھ سنا دیا۔ وہ بھی نہ جانے کس وجہ سے سنتا رہا، اور میری ماں، ان کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ابھی کے ابھی نکاح کر کے اس کو ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ ڈاکٹر یہ شرط بھی مان گیا۔ مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ مجھے سچ بتائیں کہ آپ میری سگی ماں ہیں؟ لیکن میری ماں نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا۔
ڈاکٹر نے نہ جانے کہاں سے کیسے انتظام کیا اور تھوڑی ہی دیر میں قاضی اور کچھ گواہ آ گئے۔ میری ماں نے اپنے بیگ سے ایک سرخ کلر کا دوپٹہ نکالا اور میرے سر پر ڈال دیا، اور اسی طرح ہسپتال میں میرا نکاح ہو گیا، اس انسان کے ساتھ جس کے بارے میں نام کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نکاح کے بعد ماں تو گاڑی لے کر گھر کی طرف نکل گئی اور میں ڈاکٹر کے ساتھ اس کی گاڑی میں اس کے گھر جانے لگی تھی۔ مجھے دل میں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ ڈاکٹر کس طبیعت کا مالک ہوگا اور اس نے نہ جانے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی ہوگی، اس کے گھر میں کون کون ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے سوال مجھے پریشان کیے ہوئے تھے، لیکن ان کا جواب ڈاکٹر کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا، اور ڈاکٹر سے جواب لینے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ جب ڈاکٹر نے جا کر گاڑی روکی تو عالیشان گھر کو دیکھ کر مجھے دوبارہ سے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا کہ میری ماں نے زبردستی نہ جانے کیوں ڈاکٹر سے میری شادی کروا دی ہے۔ ہم ٹھہرے مڈل کلاس لوگ، اور وہ بہت ہی اپر کلاس لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد ڈاکٹر نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی سے اترنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے اندر کی طرف چلی گئی۔ ہزاروں قسم کے وسوسے میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے اندر جانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پہلے سے ہی ایک عورت بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا اور دو لڑکیاں بھی تھیں۔ ڈاکٹر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ تینوں بابا بابا کہتے ہوئے ڈاکٹر سے لپٹ گئے، اور اس سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ ڈاکٹر تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ پہلے سے موجود عورت نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ڈاکٹر نے صرف ایک ہی بات کہی کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ مجھے اس عورت سے بہت شدید قسم کے رد عمل کی امید تھی، لیکن اس عورت نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیے بغیر مجھے کمرے میں چھوڑ دیا۔ وہ کمرہ ڈاکٹر کا تھا۔ میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عورت اگر ڈاکٹر کی بیوی تھی تو اس نے اتنی خاموشی سے مجھے کیسے قبول کر لیا۔ اگر ڈاکٹر پہلے سے شادی شدہ تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ میری ماں کو بھی تو بتا سکتا تھا کہ وہ شادی شدہ اور اس کے 3 بچے ہیں۔ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، اس شخص کے ساتھ جس کی پہلے سے بیوی موجود تھی۔ میں نے زبردستی شادی کر لی تھی۔ اگر تو بات محبت کی ہوتی تو پھر شاید کوئی گنجائش نکل آتی، لیکن میں تو ڈاکٹر پر ایک بوجھ کی طرح لاد دی گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں واپس ماں کے پاس جا کر ان کو ساری حقیقت بتا دوں گی اور ان کو کہہ دوں گی کہ مجھے ڈاکٹر کے گھر نہیں رہنا۔ مجھے کتنی دیر گزر گئی لیکن کوئی بھی کمرے میں نہ آیا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ جب میری آنکھ کھلی تو ڈاکٹر بستر پر سو رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ کیسا بے حس انسان ہے جو خود بستر پر آرام سے سو رہا ہے اور میں ادھر صوفے پر تنگ ہو رہی ہوں۔ کم از کم مجھے جگا تو دیتا۔ جب میں غصے سے اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے اوپر بھی کمبل ڈالا ہوا تھا اور میں صوفے پر سیدھی ہو کر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ میں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر کی ہی مہربانی تھی، پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور رات والی عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے خوبصورت سی مسکراہٹ سے مجھے سلام کیا اور پوچھا کہ ڈاکٹر ابھی تک نہیں اٹھا۔ جب میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ خود سے اندر آ گئی اور آ کر اس نے ڈاکٹر کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے کیسے پیش آ سکتی ہے۔ میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی اور ڈاکٹر واش روم میں فریش ہونے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت واپس آئی تو اس نے آ کر مجھے کپڑوں کا جوڑا تھما دیا اور کپڑے بدل کر فریش ہو کر ناشتے کی میز پر آنے کو کہا۔ میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ کیوں میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کو اچھے سلوک پر سوال کیا تو وہ مجھ سے برا سلوک نہ کرنا شروع کر دے۔ اس لیے میں نے خاموشی سے اس کی بات مان لی اور کپڑے بدل کر ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھی تو وہاں رات والے بچے بھی موجود تھے اور پہلے سے ہی موجود ڈاکٹر ان تینوں سے باری باری باتیں بھی کر رہا تھا اور ان کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی ڈالتا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ جیسے میرے وجود سے بے خبر ہو چکے تھے۔ مجھے اپنا آپ وہاں اجنبی لگنے لگا
اور اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر جاتی، وہی عورت آئی اور اس نے مجھے ناشتہ سرو کیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جس عورت کو مجھ سے سب سے زیادہ نفرت کرنی چاہیے وہی مجھے اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہے۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ عورت برتن سمیٹنے لگی تو ڈاکٹر خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کدھر جاؤں۔ میں اس عورت کا نام بھی نہیں جانتی تھی اور نہ مجھے پتا تھا کہ اس کا ڈاکٹر سے کیا رشتہ ہے۔ مجھے تو وہ اس کی بیوی ہی لگتی تھی، اس لیے میں نے بھی خاموشی سے اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اس نے مجھے منع کیا، لیکن جب میں نے کہا کہ فارغ بیٹھ کر میں کیا کروں گی تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ کچن میں برتن رکھنے گئی تو میں نے جھجکتے ہوئے اسے پوچھ لیا کہ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آ رہا اور مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ تو وہ ہنسنے لگی۔ مجھے آپ پر غصہ کیوں آئے گا اور نفرت کیوں محسوس ہوگی؟ میں نے اسے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی کر لی ہے۔ تو اس عورت نے ہنستے ہوئے کہا کہ شادی ہی کی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا، بلکہ میں تو خود ان سے کب سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لو۔ اس نے شادی کر لی ہے تو اس میں خوشی کی بات ہے، ناراضگی کی تو کوئی بات نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت 3 بچوں کے ہوتے ہوئے اپنے ہی شوہر کو شادی کے لیے کیوں کہہ رہی تھی، اور پھر جب وہ آدھی رات کو ایک لڑکی کو شادی کر کے گھر لے آیا تو وہ خوش ہو رہی تھی۔ اس کا ڈاکٹر سے اور ان سب لوگوں سے کیا تعلق رہا تھا؟ یہ کیا تھا؟ مجھے تو کسی صورت سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عورت نے جب میرے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھے تو اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کو اور ڈاکٹر کے رشتے کو لے کر کشمکش کا شکار ہوں۔ اس لیے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچن میں ایک سیٹ پر بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں بیٹھو، میری بات دھیان سے سنو۔ اگر تم سمجھ رہی ہو کہ میں ڈاکٹر کی بیوی ہوں تو بالکل غلط سمجھ رہی ہو۔ میں اس کی بھابھی ہوں۔ جو 3 بچے ہیں اس کو بابا کہہ رہے ہیں، یہ تینوں بھی اس کے بھائی کے بچے ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کو باپ کا پیار دیا ہے، اس لیے یہ اسی کو بابا کہتے ہیں۔ میرے شوہر باہر ہوتے ہیں۔ میرے سر سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ 3 بچوں کے باپ سے شادی کر کے میری زندگی تو عذاب ہو جائے گی۔ وہ فکر تو اب میرے ذہن سے اتر ہی گئی تھی، اس لیے میں نے کوشش کی کہ اس سے ہی دوستی کر لوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور میری ڈاکٹر سے کس طرح شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ کسی بہت اچھے گھر کی لڑکی ہو، تبھی یہ تمہیں بیاہ کر لایا ہے۔ لیکن تم دونوں کے انداز سے بالکل نہیں لگ رہا کہ تم دونوں کی محبت کی شادی ہے، یقیناً کوئی اور ہی معاملہ ہوگا، اور مجھے ضرورت نہیں کہ میں تم لوگوں کے ذاتی معاملے میں دخل اندازی کروں۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور اگر مجھے نہ بھی بتاؤ تو میں برا نہیں مناؤں گی، کیونکہ یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ میں نے روتے ہوئے ان کو اپنی پوری کہانی سنا دی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے میرے ساتھ۔ مجھے ڈبونے والی میری سگی ماں ہی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ ڈاکٹر کون ہے، کس فطرت کا ہے، اور نہ ہی مجھے وہ جانتا ہے۔ میری ماں کی ضد سے مجبور ہو کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی اور کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، اور تم اب اس کی بیوی بن گئی ہو، اور وہ اپنے سے وابستہ رشتوں کی بہت قدر کرتا ہے، اور اس نے تم سے نکاح کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود اس سے بات کروں گی۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے کچھ نہ کچھ حد تک تسلی ضرور ہو گئی تھی، لیکن میری ماں اور ڈاکٹر کی آخری بات میرے دماغ میں اٹکی ہوئی تھی کہ ایسا کیا راز ہے جو میری ماں اس ڈاکٹر سے میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ اسی سارے سلسلے میں 2 سے 3 دن گزر گئے۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے لیکن اجنبیوں کی طرح۔ روزانہ ہی میں خاموشی سے صوفے پر سو جاتی اور وہ بستر پر۔ یہ ہمارے درمیان خاموش معاہدہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا، اللہ پاک نے میرے لیے خود ہی وسیلہ بنا دیا، اور شادی کے چوتھے دن میری ماں وہاں آ گئی۔ اس وقت ڈاکٹر بھی گھر میں موجود تھا۔ ماں کو دیکھ کر مجھے فطری پیار جاگا اور ان کے گلے لگ گئی۔ ڈاکٹر نے ماں کو دیکھ کر ان کو سلام کیا۔ سلام دعا کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ماحول کچھ بہتر ہے تو میں نے اپنی ماں سے دبے الفاظ میں وہ سوال کر لیا کہ شادی کروانے میں کیا راز تھا۔ ماں نے کہا کہ تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میں کیوں تمہاری اس ڈاکٹر سے شادی کروانا چاہتی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میری ضد کرنے پر میری ماں نے مجھے جو وجوہات بتائیں میرے لیے بہت حیران کن تھیں، کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں ہی اپنی ماں کو ہی دیکھا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ میرا اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔
لیکن میری ماں نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں، تمہارے چچا کا بیٹا ہے، اور جب تمہارے ابو فوت ہوئے تھے تو اس کے ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اور ساری جائیداد میں تم بھی برابر کی حصے دار ہو۔ ڈاکٹر بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب تمہارے چاچا پر فالج کا اٹیک ہوا تو ان کو شاید کچھ خوف خدا آیا، اس لیے انہوں نے وصیت کی کہ تمہاری جائیداد کے حصہ تمہیں دے دیا جائے، لیکن صرف اسی صورت میں اگر تم ان کے بیٹے سے شادی کر لو۔ ہم نے ساری زندگی غربت میں گزاری تھی، میں چاہتی تھی کہ تمہاری اگلی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہیں تمہارا حق مل جائے، اس لیے میں ڈاکٹر کو تم سے شادی کرنے پر مجبور کر رہی تھی، اور وہ دوائی کوئی اور نہیں تھی، صرف پیٹ درد کی دوا تھی جو میں دیتی تھی۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن میں نے ڈاکٹر کو یہی کہا تھا کہ میں اس کو کینسر کی دوا دے رہی ہوں، اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو یہ مر جائے گی اور اس کا قتل تمہارے سر ہوگا۔ ڈاکٹر نے جب یہ ساری بات سنی تو اس نے کہا کہ اس بارے میں اس کو کچھ نہیں پتا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کی وصیت پڑھی تو اس نے ہم لوگوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے بہت عجیب لگا اور وہ اس لیے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن بعد میں اس نے جب ہمارے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ میں کوئی اور نہیں، اس کے تایا کی بیٹی ہوں، اس لیے وہ شادی پر تیار ہو گیا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی پر تیار ہوں، لیکن میری ماں کی وجہ سے اسے نکاح کرنا پڑا، اور جب میری ماں نے بھی بات کی تائید کی تو میرے دل میں جو غصہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے ماں کو غلط سمجھا اور ان سے اس بات پر معافی مانگ لی۔ انہوں نے دل کھول کر مجھے معاف کر دیا تھا۔